چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام میں آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنی اس ایپیسوڈ میں بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سنیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کے پیغامات بھی بیان کیے جائیں گے، قرآن پاک سے واقعہ بھی سنایا جائے گا، تلاوت بھی ہوگی، نعت شریف بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے، اور دیگر سیگمنٹس ہوں گے ہمارے۔ سیگمنٹس کون کون سے ہیں؟ بیان نزول سیگمنٹ ہے جس میں آیت کا شان نزول پتہ چلے گا، نبی پاک کی شان بھی ہم انشاءاللہ الکریم اپنے اس پروگرام میں سنیں گے۔ تو آج بھی اتنے سارے سیگمنٹس ہمارے پروگرام میں ہوں گے، آپ بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے آج ہم نے ایک بہت پیاری فضیلت سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی ملے گی۔ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک فلاں کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، یہاں پہ تو بیان ہو رہا ہے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ میں پڑھ گئے بچے؟ ہو سکتا ہے کڈس مدری چینل پر جو بچے دیکھ رہے ہوں آپ کو بھی یہ بات نہ پتا ہو کہ گناہوں کے لیے مغفرت کیا ہوتی ہے۔ تو گناہوں کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ جو اس کے گناہ ہیں اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کی تلاوت سنیں گے اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 133 کی ہم نے تلاوت سنی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیت سنی ہے اور آپ کو ترجمہ بیان کر دیا ہے آیت کا. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. Sallu alayhi wa alihi. Sallu alayhi wa alihi. Sallu alayhi wa alihi. Sallu alayhi wa alihi. Sarwar kaho ke maliko, maula kaho tujhe. Sarwar kaho ke maliko, maula kaho tujhe. Bagh-e Khalil ka gule gule zeba kahun tujhe. Bagh-e Khalil
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن جان فدا سرکار پہ تن جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں گنگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں گنگی پوری امت ایک میں گنگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمارے نعت خواں ہمیں سنا رہے تھے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں. اور سید صاحب میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب زائر مدینہ مدینہ شریف پہنچتے ہوں گے اور پھر یہ کلام پڑھتے ہوں گے کہ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، تو ایک الگ ہی سرور ہوتا ہوگا، الگ ہی مزہ انہیں حاصل ہوتا ہوگا. کیونکہ جب بندہ اس چیز پر غور کرتا ہے نا کہ وہاں تو پیسوں کا معاملہ ہی نہیں ہے نا، بے شک، یعنی بہت سارے پیسے والے ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا تو گھوم لیتے ہیں لیکن مدینہ شریف کا ان کو حاضری کی سعادت نہیں ملتی. جاتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ان کو سعادت نہیں مل پاتی، ان کا شوق، ان کا وہاں سے بلاوا ہی نہیں ہوتا.
تو پوری دنیا گھوم لیتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے. اور جب بندہ وہاں پہنچ کر یہ دیکھتا ہے کہ میرے علاقے میں میرے خاندان میں امیر ترین لوگ ہیں وہ نہیں آئے, اور مجھے نہ تو میرے پاس رقم تھی نہ میرے اعمال ایسے تھے اور مجھے حاضری کی سعادت مل گئی ہے, کیا تو پھر بندہ اس طرح سوچ لاتا ہے, پھر یہ کلام وہ سنتا ہے پڑھتا ہے تو پھر ایک ذوق بن جاتا ہے کیا بات کہ واقعی کہ میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک وہ دن بھی جلد لائے کہ ہم سب مدینے کے مسافر بنیں اور یہ کلام پڑھیں کہ حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے میسیجز سنیں گے, آپ کو بیان کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. ترجمہ کنز العرفان, اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن. تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسیج مل رہا ہے. تو پیارے بچوں, اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرتے رہیں, کیونکہ اس میں کیا ہے, اس کی تلاوت ایک عبادت بھی ہے. اس کی تلاوت کیا ہے, عبادت بھی ہے. پھر اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے, اور پھر اس میں اخلاق اور اچھائیوں کا بیان بھی ہے, اور اس میں آداب بھی ہیں. اس میں کیا ہیں, آداب بھی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے, یعنی بغیر دیکھے پڑھنا افضل ہے. کیونکہ کہ جب بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے تو قرآن کو چھونا بھی پایا جاتا ہے, قرآن کو دیکھنا بھی پایا جاتا ہے, اور پھر بندہ پڑھتا بھی ہے. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں, عبادت ہے, نیکی ہے, نیکی کا کام ہے. قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت, اس کو دیکھنا بھی عبادت, اور پڑھنا بھی کیا ہے, عبادت ہے. جب بندہ زبانی قرآن پڑھتا ہے نماز کے علاوہ, یعنی نہ وہ ہاتھ لگاتا ہے, نہ وہ چھوتا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, تو اس سے افضل زیادہ دیکھ کر پڑھنا ہے. لیکن جو حفاظ ہیں ان کا اپنا الگ معاملہ ہے, منزل دہرانے کے لیے سب چیزیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کرنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کو نماز میں یا صرف رمضان مبارک میں ہی پڑھا جاتا ہے, کیونکہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا. تو یاد رہے کہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہیے, اور یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے, عبادت ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا. اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا, اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا. جب بندہ پڑھتا ہے, اس کے معنی میں غور و فکر کرتا ہے, تو پڑھتے ہوئے جو چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی اس سے وہ عبرت حاصل اور نصیحت حاصل کریں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سبحان اللہ, جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا, سبحان اللہ, کیا بات, جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا, سبحان اللہ, اس نبی رحمت کا الحمدللہ عز و جل ان قریب ہم اس سال 1500واں جشن ولادت منائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کس طرح سے 1500واں جشن ولادت منانا ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے میں بھی اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. نمازوں کی پابندی نہیں تھی تو نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, ایک پاؤ, آدھا پارا, ایک پارا پڑھتے تھے تو اس کو ڈبل کر دیں. سبحان اللہ. درود پاک نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کو ڈبل کر دیں. کلمہ شریف پڑھتے تھے اس کو ڈبل کر دیں. 1500 درود پاک کا ہدف بھی ملا ہوا ہے. جی, 1500 درود پاک. اگر 313 پڑھتے ہیں تو اس کو 1200, نہیں تو اب 1500 کر لیں. کیا بات. تو ہم نے
اس نیت میں آج ہم نے قرآن پاک کے تعلق سے سنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تو ہم نیت کر لیں کہ اولاً جو تلاوت نہیں کرتے تھے وہ تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور جو کرتے تھے وہ اس کو زیادہ کر دیں، ڈبل کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر پر 12 جھنڈے لگاتے تھے تو اس مرتبہ 15 جھنڈے لگا لیں، گھر پر لائٹیں جتنی لگاتے تھے اس سے زیادہ ڈبل کر دیں، غریبوں کی مدد جتنی کرتے تھے اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ الغرض جو نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ جتنی کرتے تھے اس کو اس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانے کی نیت سے اس نیک کام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ کر دینا ہے، زیادہ کرنا ہے، ڈبل کرنا ہے۔ سب نیت کر لیجئے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر منع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ یہ حکم کس کے لیے بھی ہے؟ امت کے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے بھی ہے؟ امت کے لیے بھی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے۔ ترک معنی یعنی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ شیطان دماغ میں وسوسے لاتا ہے نا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ آپ کے کلاس میں بھی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہوں گے بڑا نمازی پرہیزی بچہ ہے، میری پینسل رکھ لی، میری چیز چھپا دی۔ گھر پہ جا کے بتاتے ہوں گے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، میں بڑا اچھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا ہے، لیکن بہت مستیاں کرتا ہے، بہت شرارتیں کرتا ہے، میری پینسل چھپا لیتا ہے، میرا تھرموس چھپا لیتا ہے نا۔ اور بعض دفعہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہوگا، بعض دفعہ گفتگو بھائی بڑا نمازی پرہیزی بندہ ہے لیکن فلاں کام درست نہیں کرتا۔ ہم نے تو سنا ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن وہ تو غلط کام کر رہا ہے، ڈرامے فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ اولاً تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قبر میں ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا کیا، اس کا حساب دو، نہیں۔ قبر میں، آخرت میں، قیامت میں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے جو گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں دیگر جو معاملات ہیں وہ الگ ہے، لیکن بندہ بعض دفعہ کولیگس میں، جہاں آفس میں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، وہ بات الگ ہے۔ تو سب کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اور یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن نماز اسے برائیوں سے روک لیتی ہے، نماز برائیوں سے روک لیتی ہے۔ ایک نہ ایک دن نماز اسے بری باتوں سے روک دے گی، اسے بے حیائی والے کاموں سے روک دے گی، برے کاموں سے روک دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس تعلق سے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نہ ایک دن وہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس تعلق سے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ سناؤں؟ جی، حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے۔ فلاں آدمی کیا کرتا ہے؟ رات میں نماز پڑھتا ہے۔
آواز نہیں آئی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے. اللہ اکبر، جب صبح ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ چوری کرتا ہے. چوری کرتا ہے. اب دیکھیں وہی معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا، اب حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں اس پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے. یعنی نماز اسے اس کی چوری سے روک دے گی، نماز اس کو اس کی بری باتوں سے روک دے گی، نماز اس کو بے حیائی والے کاموں سے روک دے گی. روک دے گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یاد رہے کہ بعض دفعہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، غور کر لے کیا جو اس کے طہارت کے مسائل ہیں، کیا اسے غسل کرنا آتا ہے، کیا اسے وضو کرنا آتا ہے جس طرح شریعت میں حکم ہوا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح شریعت میں حکم ہوا غسل کرنے کا، وضو کرنے کا، پاکی حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کرنے کا، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ تمام تر چیزیں ہمیں پہلے حاصل کرنی ہوگی. کہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ سب سے پہلے بندے کی جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن، اس کے کپڑے، اس کی جگہ پاک ہو. اس کے بدن، اس کے کپڑے اور نماز کی جگہ کیا ہو؟ پاک صاف ہو، پاک و صاف ہو. نماز کے شرائط میں سے ہے. اور پھر نماز کے فرائض میں سے تلاوت کرنا بھی ہے. نماز کے فرائض میں سے کیا ہے؟ تلاوت کرنا. بعض دفعہ بندہ تلاوت درست نہیں کر رہا ہوتا، اس کے مخارج درست نہیں ہوتے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترتیل میں کیسے پڑھنا ہے، حدر میں کیسے پڑھنا ہے، اور میں نے کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں کتنی مقدار کھینچنا ہے، کہاں میں نے وقف کرنا ہے. تو ذرا سے وقف کرنے کے معاملے سے زبر زیر کی غلطی سے معنی بگڑ جاتے ہیں. معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. بگڑ جاتے ہیں. جیسے قل، حرف مستعلیہ کا جو قوف ہے، قل، اس کا مطلب ہے تم فرماؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم فرماؤ. تم فرماؤ، تم بولو، قل. اور اگر اس کو کاف کے ساتھ کر دے گا بندہ، کوئی پورا پڑے گا کل، باریک کر دے گا کل، تو اس کا مطلب ہے تم کھاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم کھاؤ. تم کھاؤ. کتنا فرق ہو گیا؟ بولنے میں اور کھانے میں فرق ہے. تو معنی بدل جاتے ہیں. تو ہمیں اگر ابھی تک کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے خود درست انداز میں قرآن پاک نہیں پڑھا تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ موقع آپ کو فراہم کرتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ فور گرلز بھی موجود ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بوائز، جامعۃ المدینہ بوائز، جامعۃ المدینہ گرلز موجود ہیں. پھر آپ کی اپنی گلی میں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے لیے مدرسے لگتے ہیں، گلی گلی مدرسہ لگتا ہے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد میں نمازوں کے بعد جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. غلام الیاس بھائی، عمر ہو گئی ہے زیادہ، اور بچپن سے ایک ہی طریقے پہ جس طرح لوگوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے غسل کر رہے ہیں جو جس نے بتا دیا. تو اب تو شرم آئے گی، کتنی بڑی عمر ہو گئی، اب کیسے سیکھیں نماز، اب کیسے غسل کرنا سیکھیں، اب کیسے وضو کرنا سیکھیں. اولاً تو شرم نہیں آنی چاہیے. ہم بغیر سیکھے ہم نے کبھی اپنی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا، ایسا ہی بغیر سیکھے ہم نے کسی مریض کیا ہم نے آپریشن نہیں کیا. ہر کام سیکھنے سے آتا. پھر تو یہ شرعی احکام ہیں تو ہمیں سیکھنے چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی جھجک ہوتی ہے کہ کہاں بچے اور میں کس طرح جاؤں گا، ویسے تو الگ الگ بھی اگر آپ جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی سروسز موجود ہیں. اگر آپ گھر بیٹھے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے، تو دعوت اسلامی نے یہ بھی شعبہ آپ کے لیے بنایا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی. یہ گرلز بھی ہے، بوائز کا بھی ہے. گرلز میں بچیاں اور بڑی اسلامی بہنیں بھی داخلہ لے سکتی ہیں، بوائز میں بچے اور بڑے اسلامی بھائی بھی داخلہ لے سکتے ہیں، جتنی بھی ان کی عمر ہو. گھر بیٹھ کر آپ کو بذریعہ انٹرنیٹ، آپ کے پاس لیپ ٹاپ، موبائل میں آپ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس میں داخلہ لینے کے لیے آپ یہ ویب سائٹ www.quranteacher.net آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور داخلہ لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بہت پیارے پیغامات ہم سن رہے تھے. اور پہلے پیغام میں تذکرہ ہوا، ذکر ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا. 1500واں جو میلاد آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی نا. تو ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت آ رہی ہے، اور اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے. 1500 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1500 سال نبی پاک کو اس دنیا میں آئے ہوئے ہونے والے ہیں. تو اب اس پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور اس بار تو نیت کر لیجئے
کہ انشاءاللہ الکریم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں گے. کیا دیں گے؟ تحفہ دیں گے. تحفہ کیسے دے سکتے بھائی؟ ہم تو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو تو تحفہ دے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تحفہ دیں گے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تحفہ دے سکتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، اگر آپ داڑھی کٹواتے ہیں تو داڑھی کٹوانا چھوڑ دیں اور سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں. جتنی کٹوائی ہے اس سے توبہ کر لیں، تو یہ نبی پاک کو آپ کی جانب سے تحفہ ہوگا. برتھ ڈے، جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، کسی کا یوم پیدائش ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گفٹ دیتے ہیں، ہے نا. یہی ہمارا معمول ہوتا ہے کہ اس کو گفٹ وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے آ رہا ہے اور اتنی یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور تحفہ دینا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں. اور دوسرے پیغام میں جو ہم نے بات سنی کہ نماز قائم کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. نماز کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے. تو نماز پڑھ کر بھی ہم نبی پاک کو تحفہ دے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہم نماز کو ادا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے. نبی پاک کا رب، ہمارا پیارا رب اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کے آیت نمبر 4 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح پکارنا جہالت یعنی بیوقوفی اور بے عقلی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آیت میں بیان ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ حجروں کے باہر سے، حجرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حجروں 2-3 دفعہ لفظ آیا ہے، تو حجروں کا کیا مطلب ہے؟ منزل بھائی، آپ نے حجروں تو بولا ہے، حجروں کا مطلب بچوں کو نہیں سمجھایا. حجروں کا مطلب ہوتا ہے کمرے. ٹھیک ہے، کمرے جو ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا جس میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس کے باہر سے بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کو پکار رہے تھے دوپہر کے وقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو اب باہر سے وہ بار بار آواز دے رہے ہیں، بار بار پکار رہے ہیں. تو پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کا ہم نے واقعہ سنا، اور مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، ان میں اکثر جاہل ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھی قرآن پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے تیز آواز سے نہیں پکارنا. بھی جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں غالباً انزل بھائی نے بیان کیا تھا شان نزول آیت کا. اس سے پہلے والی جو آیت تھی، آیت نمبر 2 یا آیت نمبر 3 تھی اسی صورت کی، تو اس میں بھی یہ بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کیا آداب ہیں. اس میں بھی یہی بیان ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھنا ہے، آوازوں کو لاؤڈ نہیں کرنا، اونچی آواز سے نہیں بات کرنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا. آئیے سنتے ہیں ہم اپنا ایک قرآنی واقعہ. آج کا جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کی قوم کے بہت سارے واقعات
ہم پہلے سنا چکے ہیں، اور ان قریب ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کی 200 ایپیسوڈ مکمل ہونے والی ہیں۔ کتنے ایپیسوڈ مکمل ہونے والی ہیں؟ 200 ایپیسوڈ 200 ایپیسوڈ مکمل ہونے والی ہیں، اور ہم نے اس میں نہ جانے کتنے سارے واقعات، قرآنی واقعات سنائے ہیں۔ رات کو کچھ بچوں کو کہانیاں سننی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم قرآنی واقعات سنیں؟ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ اپنے بچوں کو اگر اسٹوری سنانی ہے تو قرآنی اسٹوری سنائیں، صحابہ کے واقعات بتائیں، اولیاء کرام کے واقعات بتائیں۔ اگر بچوں کو قرآنی اسٹوری سنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے بچوں کو آپ قرآنی اسٹوری بھی آپ سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے واقعات ہم نے بیان کیے بنی اسرائیل کے قوم کی بھی۔ آج کا بھی بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے کہ شہر ایلا، کون سا شہر؟ ایلا، کون سا؟ ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس دن شکار نہ کریں۔ کس دن شکار نہ کریں؟ ہفتے کے دن۔ ہاں، ہفتے کے دن عبادت کریں۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے۔ تو ہفتے کے دن عبادت کریں اور اس دن شکار نہ کریں، اور دنیاوی کام بھی چھوڑ دیں، یعنی جو دنیاوی کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، بس کیا کریں؟ عبادت کریں۔ تو اب ان میں سے جو ایک گروپ تھا اس نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن، یعنی ہفتے کو منع تھا شکار کرنا، تو وہ کیا کرتے کہ جمعہ کے دن شام کے وقت جو دریا تھا تو اس کے جو سائڈز تھی وہاں سے وہ بہت سارے گڑھے کھود دیتے تھے کہ مچھلیاں نالیوں میں سے گزر کر جو گڑھے بناتے تھے اس میں آ کر وہ جمع ہو جاتی تھی۔ تو پیارے بچوں، اب وہ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اب اس گڑھے کے اندر رہتی، اس طرح نالیاں بنائی انہوں نے اور یہاں گڑھا بنا دیا۔ اب وہ دریا سے، جب دریا میں پانی آتا، مچھلیاں وہاں سے گزرتی تو وہ اس نالی کے ذریعے کہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی؟ گڑھے میں۔ اب انہوں نے بولا کہ ہفتے کے دن تو منع ہے، ہفتے کے دن نہیں نکالیں گے، لیکن پھر یہ اتوار کے دن کیا کیا کرتے تھے؟ وہاں سے مچھلیوں کو نکال لیا کرتے۔ ہاں، وہاں سے مچھلیوں کو یہ نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو مچھلیوں کو پانی میں سے کب نکالا؟ اتوار کو۔ ہم نے تو شکار ہفتے کو نہیں کیا، ہم نے تو یہ اتوار کو وہاں سے نکالا ہے۔ اور یوں بول کر اپنے دل کو تسلی دیا کرتے تھے کہ بھی ہم نے تو شکار کب کیا ہے؟ اتوار کو کیا ہے، ہم نے ہفتے کو نہیں کیا، اور یوں تسلی دیا کرتے تھے۔ 40 ایئرز یا 70 ایئرز تک وہ ایسے کرتے رہے۔ کتنے عرصے تک کرتے رہے؟ 40 سال یا 70 سال۔ ہاں، ایسے کرتے رہے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے۔ قید کرنا کیا ہے؟ شکار ہے۔ بھائی کسی چیز کو آپ قید کر کے رکھ لو اور اس کا منہ جو ہے یعنی آپ نے پکڑ کے جمع کر کے رکھ لیا، اب بھلے سے وہ اگلے دن نکالو، لیکن آپ نے قید کب کیا اس کو؟ ہفتے کو ہی کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ قید کرنا ہی شکار ہے۔ جب بندہ شکار کرتا ہے تو وہ پکڑتا ہی ہے نا جانور کو، کسی بھی چیز کو۔ تو ہفتے کو جو مچھلیاں آ کر گڑھے میں جمع ہو رہی ہیں، آپ اس کو قید کر رہے ہو، تو یہ کب ہو رہا ہے شکار؟ قید کرنا ہی شکار ہے، ہفتے کو ہی ہو رہا ہے۔ تو جب وہ اس سے نہ رکے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ کیا فرمائی آپ نے؟ لعنت۔ اور اللہ پاک نے انہیں بندروں کی شکل میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض جو جنہوں نے تفسیر بیان کی انہوں نے فرمایا ہے کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے جو لوگ تھے وہ خنزیروں کی شکل میں ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ ان کی عقل ٹھیک تھی مگر وہ بول نہیں سکتے تھے، اور ان کے جسموں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ، کتنے دن میں ہلاک ہو گئے؟ 3 دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ کتنے لوگ تھے یہ؟ 70,000 لوگ تھے جو بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں ہو گئے۔ اللہ پاک کی نافرمانی، اور پھر نافرمانی کرنے کے بعد اپنے دل کو بہلانا کہ نہیں ہم نے تو شکار اتوار کو کیا ہے، ہفتے کو تھوڑی کیا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، ان کی بھی بات نہ مانی۔ تو یہ آج کا ہمارا قرآنی واقعہ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ شیطان کے جال میں آ کے اپنے دل کو تسلی نہیں دینی چاہیے، نہیں یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس واقعے کے علاوہ خالی ایک بات سمجھانے کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ الگ ہے،
شرعی حکم الگ ہے خالی سمجھانے کے لیے. ہم ذرا غور کر لیں, جو رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں اللہ, اور رشوت کو نام دیتے ہیں تحفے کا, گفٹ کا, چائے پانی کا, چائے پانی کا, خرچے کا, ہمیں غور کرنا چاہیے. دین اسلام نے منع کیا نا رشوت لینے سے, رشوت دینے سے, رشوت لینے سے منع کیا. اب جو گفٹ کے نام پر اور چائے پانی کے نام پہ, خرچے کے نام پہ وہ رشوت لیتے ہیں تو ڈرنا چاہیے. کچھ تو عیدی کے نام پر بھی لے رہے ہوتے ہیں, عیدی کے نام سے لے رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے. جہاں بھی آپ جائیں پیٹرول ڈلوائیں تو وہ آپ سے زبردستی لیتا ہے, آپ کوئی سامان لینے جائیں تو وہ آپ سے زبردستی لیتا ہے. سب کے سب عیدی لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں آپ کے لیے تھوڑی ہے, یہ تو کیا آپ کے بچوں کے لیے. بندہ منع بھی کرے آگے سے, نہیں آپ کے لیے تھوڑی, آپ کے بچوں کے لیے. آپ کو تھوڑی دے رہے ہیں, ہم اس کو تھوڑی دے رہے ہیں, ہم اس کو تھوڑی دے رہے ہیں. یہ گھر تو میں نے آپ کے بچوں کے لیے دیا, یہ گاڑی تو میں نے آپ کے بچوں کے لیے, اپنے کام نکلوانے کے لیے, اپنے کام نکلوانے کے لیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں غور کرنا چاہیے. رشوت کا نام بدل دینے سے اس کا جو جرم ہے, وہ جو سزا ہے, وہ ختم نہیں ہو جائے گی. جو حکم ہے وہ باقی رہے گا. اسی طرح رشوت کا نام بدلنے سے, سود کا نام بدلنے سے, رشوت کا نام بدلنے سے, سود کو بزنس کا نام دینے سے, ہمارا حق ہے, انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہمارا حق ہے, جو پروفٹ لے رہے ہیں. جو بھی شرعی احکام ہے وہ الگ ہے, اور جو واقعی سود بنتا ہے تو وہ تو نہیں لینا چاہیے. جہاں ہمیں شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. رشوت سے, سود سے, سب سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کا واقعہ سن رہے تھے اور ہمیں بہت اچھا سبق اس واقعے سے ملا ہے کہ ہم اگر کسی گناہ کا نام چینج کر کے اس کو اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو اچھا نام دے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس سے وہ گناہ نیکی نہیں بن جاتی, ثواب کا کام نہیں بن جاتا, بلکہ وہ گناہ ہی رہتا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو گناہ ہی دیا جاتا ہے. ہمیں ضرور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. اور وہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے, پہلے ہوا کرتا تھا ہمارے پروگرام میں, لیکن اب نئے انداز سے اس سیگمنٹ کو کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. جی پیارے بچوں, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار. ناموں کی تکرار سیگمنٹ ہے, اور کس کے ناموں کی تکرار؟ اللہ پاک کے ناموں کی تکرار تو ہم پہلے کرتے تھے. ہم نے جو اسماء الحسنیٰ تھے وہ بچوں کو یاد کروانے کی کوشش کی تھی. روزانہ اپنے ہر پروگرام میں 2 نام 3 نام اللہ پاک کے ہم یاد کرواتے تھے, اس کے معنی یاد کرواتے تھے. لیکن اب جو ہم سیگمنٹ لائے ہیں ناموں کی تکرار, اس میں ہم قرآن پاک کی سورتوں کے نام یاد کریں گے. کس کے؟ قرآن پاک کی سورتوں کے نام یاد کریں گے. تو آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک میں لکھنے کے اعتبار سے جو پہلی 3 سورتیں ہیں ان کے ہم نام یاد کر رہے ہیں. آپ نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے. جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی قرآن پاک کی سورتوں کے نام یاد کر لیجئے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیں, سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ بقرہ. با پر بھی زبر ہے, قاف پر بھی زبر ہے, را پر بھی زبر ہے. بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. جی آسان تھے آج تو, اسٹارٹ کی صورتیں یاد ہو گئے. چلے پہلے سے یاد ہوں گے بچوں کو. سب سے پہلے ہم سنیں گے ہمارے انزل بھائی سے. چلیں. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. ماشاء اللہ. جی سہیل بھائی. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان کو تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ پہلے سے ہی ان صورتوں کے نام یاد ہوں گے. لیکن جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو قرآن پاک کی صورتوں کے نام معلوم نہیں ہیں, یاد نہیں ہیں, تو یہ ہماری سیریز شروع ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ الکریم ہم اپنے تقریباً ہر ہی پروگرام میں صورتوں کے نام یاد کروائیں گے. تو آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیں. بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر شام کے وقت آن ایئر ہوتا ہے. اسے دیکھنے کا معمول بنا لیجئے. اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ
ایونٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا شان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبی بیان کی گئی ہے جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے، اور وہ خوبی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے تو اگرچہ پہلے آپ کو نبوت مل چکی ہے مگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے جو شخص ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا اور اسلام سے خارج ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گردوں سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، اولیاء نبی کا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آپ ہی سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، بچے بچے کی زبان پر یہ جاری ہو گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ ہیں سب سے آخری نبی۔ اور بچوں یہ بہت اہم بات ہمارے عبدالاحد بھائی نے بیان کی، میں چاہوں گا کہ آخر میں تھوڑا سا اس پر بھی بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا، لیکن اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، تو اب کوئی بولے کہ بھئی اللہ پاک کے آخری نبی تو نبی پاک ہیں، تو حضرت عیسیٰ پھر کیسے آئیں گے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی پاک کی شریعت کو فالو کرنے والے بن کر آئیں گے، نبی پاک کی شریعت کو ہی فالو کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دیکھ کر، یعنی کعبہ شریف کی دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، انجیل مقدس کا درس نہیں دیں گے، وہ اپنی جو ان کی کتاب ہوا کرتی تھی انجیل اس کا درس نہیں دیں گے، بلکہ قرآن پاک کا درس دیں گے، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، نبی پاک کا جو دین ہے، آپ کی جو شریعت ہے
اسی کو فالو کریں گے, اسی کا درس دیا کریں گے, تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, اچھی اچھی باتوں کے ساتھ, خوبصورت سے نعروں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.